ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج میں اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ امپلیکیشن آف ایجنٹ ٹرسٹی ریلیشن شپ ہے۔ بیسکلی ایجنٹ ٹرسٹی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور یہاں بتائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ بیسکلی اسلامک اکنامکس میں بہت زیادہ واسٹ ویژن ہے جو کہ اکنامی کو رن کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں یہ بات کر لیتے ہیں، ہمارا جو لارڈ ہے اللہ ہے، وہ ہمارے نائب یعنی جو بندہ آپ کے پاس وزیر ہوتا ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ ایک خاص طور پر اپنا فضل دیتا ہے، اور اس فضل سے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اس شخص کو کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے، اور اس کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بندے اور اللہ کے جو ٹرسٹی کا ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں جی کووننٹ۔ کووننٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اسے ہم ایک کانٹریکٹ کی طرح لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے عہد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا جائے، یہ وہ عہد ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایجنٹ جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کریٹر کو، اللہ تعالیٰ کو ایز اے اپنا سفر مان لیتا ہے، اور وہ اس کے جو ہے اس کو اپنی فرما برداری کے لیے چن لیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ سمجھتا ہے، اور اس کے لیے یہ محبت اور سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے عوام اور اس کی مخلوق کی خدمت ہی اس کا ایک اولین ترجیح ہوتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلامک اکنامکس اس بارے میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے تھرو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کو ہم اسلامک اکنامک میں ہم خلیفہ کہتے ہیں۔ ویسے تو آج کل پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف پریزیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسلامک اکنامک میں سے خلیفہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آتی ہے جی جو آپ کا اکنامک لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ایمانداری ہوتی ہے، یعنی جب اسلام آپ کا کسی لیڈر کو چنتا ہے تو وہ ایمانداری کی بنیاد پر چنتا ہے۔ پھر اگر اکنامک سسٹم کی بات کی جائے، اسلامک اکنامک سسٹم کی، تو اس میں یہ کنڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ سے ایماندار ہو، یعنی جس کانٹریکٹ کو اللہ اور بندے کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس کانٹریکٹ سے وہ پورا ایماندار ہو، اور اس کی اس چیز پر بڑی واسٹ نظر ہو کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا یا میں نے کوئی غلط کام کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا پڑے گا آخری دنوں میں، آخری ایام میں، یا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ یہ خوف ہونا اور اللہ سے محبت کی روح سے وہ جو ہے وہ اس طرح سے کرے اور وہ محبت رکھے اللہ تعالیٰ سے، اور محبت کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ یہاں محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ محبت سے اسے اپروو کرنا۔ تو اسلامک اکنامک میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی عقل سے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ایسا ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی عقل کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے، تیری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، تیری نشانیوں میں سے اپنی فلاح کو ڈھونڈتے ہوئے میں ایک اچھا نظام معیشت تشکیل دوں گا۔ بیسکلی یہ اس کے کانٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ اس کانٹریکٹ کا موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو اسلامی اکنامکس اس لیے پڑھاتی ہے کیونکہ اکنامک سسٹم بیس کرتا ہے اسی شخص کی ایمانداری پر جو آپ کا سردار ہوگا یا آپ کا آقا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نائب کے طور پر کام کرے گا اور وہ ایز نائب ہوگا دنیا میں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ اسلامی اکنامکس بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتی ہے اس کے اوپر کہ انسان اپنی عقل سے کمائے، نہ تو وہ کسی کو دھوکہ دے، نہ وہ کسی سے چیٹ کرے، بلکہ وہ اپنی عقل کے ساتھ لوگوں سے جو ہے وہ ملے یا جلے یا اپنے تعلقات بنائے۔ یہ جو بھی ان کا ریلیشن ہو اس کو عقل سے استعمال کر کے کرے، اور ایک عقل مند بندہ ہونا چاہیے، ایک عقل بند۔ اب بات آتی ہے جی ولایا کی۔ ولایا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خدا سے محبت، اس حد تک محبت ہو خدا سے کہ بندہ اور اللہ دونوں کی محبت میں وہ گرفتار ہو، اور وہ کیا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو، وہ اس سے محبت کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کس طرح سے کر سکتا ہے، کس انداز سے کر سکتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ کام یہاں دیا جاتا ہے۔ یہ امپلیکیشن آف ایجنٹ ٹرسٹی ریلیشن شپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، یہ کہنا چاہیے کہ اس کانٹریکٹ کی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو، محبت کا تعلق، خوف کا تعلق نہیں، محبت کا تعلق۔ محبت کا تعلق جب آپ قائم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں، مزید جو چیزیں ہیں، بیسکلی اس کا اللہ پہ یقین ہوگا تو آلموسٹ وہ محبت بھی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب وہ محبت کرتا ہوگا تو یہ اس کے کانٹریکٹ کا لازمی حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اسی کانٹریکٹ کا، اسی جو کانٹریکٹ چل رہا ہے، اس کانٹریکٹ کا سب سے امپورٹنٹ حصہ جو ہوتا ہے وہ میثاق ہوتا ہے۔ میثاق میں نے لاسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا، یہاں ایک شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، آخرت کو اپنا جو ہے وہ آخرت کو اپنی آرامگاہ سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، دنیا کے لیے وہ اسباب جمع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وہ اللہ کے نبی کو بھی ایک مانتا ہے اور ان کی سنت کی پیروی کرتا ہے، شریعت کی پیروی کرتا ہے، اور اس کے بعد شرعی طور پر جو چیزیں موجود ہیں، یعنی جو شرعی طور پر اس کو وسائل موجود ہیں، ان وسائل کو شرعی طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے اور یہ اس کے کانٹریکٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ بیسکلی میثاق جو ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں سپریٹلی ڈسکس کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہو اور ان کی سنت پہ چلنے کو پسند کرتا ہو، اصحابیات کے ساتھ محبت کرتا ہو اور ان کی سنت کو فالو کرنے کا عزم کرتا ہو، ارادہ کرتا ہو۔ تو بیسکلی یہ اس میثاق کا بیسکلی ٹرسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے امین، وہ شخص جو امین ہو، یعنی اپنی امانت کا خیال رکھتا ہو، اس کے پاس امانت اگر کوئی رکھوا کے جائے تو اس امانت کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرے، اس امانت کو کسی کے حوالے کرتے وقت اسے پتہ ہو کہ میں نے اس کی امانت تھی، میں نے حوالے کر دی۔ بیسکلی جب آپ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی امانت میں ہوتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اپنا امین بنایا ہوا ہوتا ہے، امین مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو امین مقرر کیا ہوتا ہے تو بیسکلی خدا اور آپ کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو بلڈ کرنے کا نام جو ہے وہ اس کانٹریکٹ میں لازمی طور پر رکھا جاتا ہے۔ یہ ٹرسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو امانت دار ہو، جس کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ وہ لوگوں کی امانتوں کو لوٹانے کا اہل ہو، تو وہ شخص آپ کا جو وہ اکنامک سسٹم اس کو ہیڈڈ کرتا ہے۔ یہ اکنامک سسٹم کی ہیڈنگ آپ کو یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ہیڈڈ کرنے کی کریکٹرسٹک۔ یہ جو کانٹریکٹ آپ کو بھی بتایا گیا، یہ کانٹریکٹ کے جو پوائنٹ بتائے گئے، بیسکلی اگر یہ کانٹریکٹ کے پوائنٹ کسی اسلامک خلیفہ کے اندر، کسی اسلامک صدر کے اندر یہ چیز موجود ہو تو آلموسٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی امانت کا میں خیانت نہیں کرنی ہے، میں نے اس کو وہ ادا کرنی ہے جو میں نے یوز کی ہے، یہ جو میں نے یوٹیلائز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ قوم جو ہے مجھے قیامت کے دن پکڑ لے گی، تو یہ خوف ہونا چاہیے اس کے اندر۔ پھر وہ جب اس کو یہ ایمان ہوتا ہے یا یہ ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہوتا ہے تو جو ٹرسٹی ہوتا ہے وہ بیسکلی کیا کرتا ہے، وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اشاروں پر اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کا جو ڈسکشن پیٹرن ہوتا ہے، یعنی اس کی عوام ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اخروی منزلت میں اپنے کام آسانی سے کر پاتا ہے۔ تو بیسکلی یہاں یہی کنڈیشن سمجھانا اسٹوڈنٹ کو بہت ضروری تھی کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو اسلامک سسٹم ہے وہ کس طرح سے گورن کر رہا ہے، کس طرح سے ہم اس کی گورننگ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ بیسکلی یہاں اسٹوڈنٹس کو یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے، ان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کو جو ٹرسٹی کی ریلیشن شپ ہے اسی سے اکنامک سسٹم کو بیس کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں جی، اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام کی فالوئنگ نہیں ہوتی تو وہاں مجبوراً آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو اسلام کے منافی ہیں، مگر جب ایسا ہوگا کہ کوئی لیڈر ہوگا وہ اسلام کو فالو کروانے کے اوپر ہوگا یا اسلام کو فالو کروائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جب آپ کی عوام ہوگی وہ آلموسٹ اس چیز کو یوٹیلائز کرے گی جو چیز آپ کے پاس فالوئنگ میں موجود تھی، یعنی آپ جس کو فالو کر رہے تھے یا جس کی آپ کمپلینس کر رہے تھے وہ کمپلینس آپ کے پاس موجود ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے یہ ڈیسیجن ہے اور اس کو یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسی لیے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ جو امپلیکیشن آف ایجنٹ ٹرسٹی ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ کیا ہے۔ بیسکلی وہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کو ہم یہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔